آج پاکستان اگر آگے بڑھنا ہے، آپ نے حق حکمرانی میں بلوچ کو حصہ دینا ہوگا، پنجابی کو حصہ دینا ہوگا، سندھی کو حصہ دینا ہوگا، پشتو کو، فرام ٹاپ ٹو اینڈ۔ پھر دیکھیے پاکستان ہماری اب کی تماشے، ایک ایسا ملک ہے بی بی خدا کے لیے جس ملک میں روزانہ 35-40 آدمی گولیوں سے مرتے ہو، ہر روز، روزانہ کم از کم 40 پیپل killed by bullets۔ پھر کہتے ہیں امن نہیں آتا، لیکن آپ نے دیکھا سوویت یونین 100% تقریباً لٹریسی ریٹ، ہر گھر کے لیے سڑک، ہاں بجلی گزارے والی۔ پھر لوگوں نے کیوں کہا کہ ہم اس فیڈریشن میں نہیں رہنا چاہتے؟ 5, 8, 10 ممالک نے انکار کر دیا، آزاد ممالک نے، اس لیے کہ انسان حق کی حکمرانی چاہتا ہے۔ یہاں انگریزوں کی حکومت، لاہور میں ان انگریزوں نے ہمارے لیے بہترین تعلیمی ادارے قائم کیے، FC کالج، ایڈورڈز کالج، فلانا کالج، بہترین جوڈیشری کا میں نظام دیا، بہترین پولیس کا نظام دیا، اچھی سڑکیں دی، رشوت کم تھی۔ پھر محمد علی جناح اور گاندھی جی کو کیا پڑی تھی کہ انہوں نے کیا آزادی چاہتے ہیں؟ ان کو یہ پڑی تھی کہ وہ حق کی حکمرانی میں حصہ چاہتے تھے۔ آج پاکستان اگر آگے بڑھنا ہے، آپ نے حق کی حکمرانی میں بلوچ کو حصہ دینا ہوگا، پنجابی کو حصہ دینا ہوگا، سندھی کو حصہ دینا ہوگا، پشتو کو، فرام ٹاپ ٹو اینڈ۔ پھر دیکھیے پاکستان ہماری اب کی تماشے، ایک ایسا ملک ہے بی بی خدا کے لیے جس ملک میں روزانہ 35-40 آدمی گولیوں سے مرتے ہو، ہر روز، روزانہ کم از کم 40 پیپل killed by bullets۔ پھر کہتے ہیں امن نہیں آتا۔ آپ وکیل ہیں، میں لیکچر نہیں دیتا آپ لوگوں کو۔ امن انصاف سے جڑی ہوئی اصطلاح ہے، جہاں انصاف ہوگا وہاں امن ہوگا۔ جس گھر میں انصاف نہیں ہوگا، شوہر بیوی لڑیں گے، باپ بیٹا لڑیں گے، بھائی بہن لڑیں گے۔ جس گاؤں میں انصاف نہیں ہوگا اس میں شرابہ ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا ہے اعدلوا اقرب للتقوی، آپ عدل کریں تاکہ آپ تقویٰ کے قریب ہو جائیں۔ شرعی مسئلہ ہے، آپ وکیل ہیں، شرعی مسئلہ ہے کہ جس آدمی پہ جھوٹ بولنا ثابت ہو جائے وہ اسلام کی کسی عدالت میں گواہی کے لیے پیش نہیں ہو سکتا۔ اینی ابھی حرف کیا معنی سمجھتے ہیں؟ سن 93 میں دوسری دفعہ جب پارلیمنٹ میں آیا، ہم سیال دیا گیا I will protect, preserve and defend the Constitution۔ گورنر ایوب اسپیکر تھے، وہ تو مر گئے، ان کا بیٹا بچا ہوا تھا۔ میں اٹھا، میں نے کہا اسپیکر صاحب یہ جو آپ نے حرف سے عرض کیا یہ فارمیلٹی تھی، واز اٹ اے فارمیلٹی یا وی شوڈ مین اٹ؟ اس نے کہا چیزیں کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا سیدھی سادھی اردو میں بول رہا ہوں، یہ جو آپ نے حرف کیا ہے یہ فارمیلٹی ہے یا وی شوڈ مین اٹ؟ کہتا ہے آپ کی سیٹ جا سکتی ہے۔ میں نے کہا سیٹ جائے جو بھی ہے، اگر فارمیلٹی ہے تو ہم نے کر دی، اور اگر وی شوڈ مین اٹ پھر بسم اللہ کریں، ہم سب سے اور رف لے لیں۔ وہ حرف یہ ہو کہ جس دن the constitution of Pakistan is violated, we should all be on the streets۔ تمام پاکستانی we should be on the streets، otherwise یہ ہم نہیں کر سکتے۔ لوگ حرف لیتے ہیں، پرسوں ٹرمپ نے حرف کیا، انجیل پہ ہاتھ رکھا، 2 منٹ کا انجیل پہ ہاتھ رکھا، ایسو فلانا preserve and protect the constitution۔ یہاں نہ حرف کی پاسداری کی جاتی ہے، نہ وعدے کی پاسداری کی جاتی ہے۔ جو زمین بیچتا ہے، جو وفاداریاں بیچتا ہے، جو سب کچھ بیچتا ہے پاکستان میں وہ وفادار ہے، اور جو انکار کرتا ہے وہ غدار ہے۔ ہم اس سلسلے میں ہم غداروں کی لسٹ میں، ہم اس میں نہیں جائیں گے۔
ہم اس میں نہیں جائیں گے زمین فروشوں کی لسٹ میں. محمد علی جناح واز دی فاؤنڈر آف دس کنٹری. ان کے الفاظ آپ کو یاد ہوں گے. ان کے الفاظ تھے، پہلی بات یہ تھی I have got a world future Pakistan. وہ تقسیم کا عمل ہو چکا تھا. And the coin in my pocket, they are fake. 75 سال سے ان کھوٹے سکوں کو یہ پنجاب میں، سندھ میں، بلوچوں میں، سرائکیوں میں، پشتونوں میں 47 سے بعد، 47 سے پہلے ایسے خاندان ہیں جو انگریزوں کے وفادار تھے، پھر جب پاکستان بنا محمد علی جناح کے وفادار تھے، پھر لیاقت علی کے وفادار ہوئے، پھر غلام احمد کے وفادار ہوئے، پھر ایوب خان کے وفادار ہوئے، پھر بھٹو کے، پھر بھٹو کے، پھر اس کے. یہ ایور گرین وہ کوٹے سکے ہیں جنہوں نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا. یہ should be banned from politics. یہ must be banned from politics. یہ لوگ ہم مقروض ہیں. حامد خان بھائی، ہم مقروض ہیں. ہم ان ججوں کے مقروض ہیں جنہوں نے پہلے مارشل لا، دوسرے مارشل لا، تیسرے مارشل لا، چوتھے مارشل لا میں PCO کے طرف نہیں اٹھایا. اپنے بچوں کے پیٹ پہ لات ماری اور گمنامیوں کی زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں وعدہ کرنا چاہیے تمام پاکستان کے عوام سے کہ اگر ہم جیسے لوگ تحریک انصاف والے اور اقتدار کو پہنچے، we must declare those judges as heroes of democracy. اور ان کے بچوں کو وہ مراعات دے دیں جو ہم نہیں دے سکے. دوسری بات، پاکستان کی سیاسی تاریخوں میں، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں سینکڑوں بچے گولیوں کا شکار ہوئے. نہ انہوں نے وزیر اعظم بننا تھا، نہ انہوں نے MP بننا تھا، نہ انہوں نے MLA بننا تھا. وہ گولیوں کے نشانہ بنے، تاریخ راہوں میں مارے گئے اور ہم پہنچے اسمبلیوں میں. ہم ان بچوں کے بھی مقروض ہیں. یہ بھی ہمارا وعدہ ہونا چاہیے کہ جو بچے تاریخ راہوں میں، جمہوری تاریخوں میں شہید ہوئے ہیں، they must be declared martyrs of democracy. ان کو جمہوریت کا شہید اور ان کے خاندانوں کو جو کچھ ہم دے سکتے ہیں. بعض ایسے غریب لوگ جن کو گھوڑے پڑے، جو زخمی ہوئے، گھوڑے پڑے، جیلیں کاٹی، ان کے لیے بھی کوئی میڈل ہونا چاہیے. اور میرے یار دوستوں میں آپ نے بھی کوئی ہوگا برا نہ مانے، اور جن یار لوگوں نے مختلف مارشل لاؤں میں PCO کے تحت عزم اٹھائے ہیں، ان کی تصاویر تمام ہائی کورٹ سے ہٹائی جائے. تمام ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سے. یہ بات بالکل یہ بالکل نہیں کہہ سکتا گوار آدمی ہوں، بیکار آدمی ہوں. اگر ہم نے پاکستان کو چلانا ہے تو اس کا واضح وہ یہ ہے کہ ہم یہ اتنے ظالم ہیں. معمولی ایک ٹک، یہ ٹک فریکشن آف اے سیکنڈ، اگر خدا نخواستہ محمود اپنی وفاداری بیچنا چاہتا ہے تو اس کو ایک ٹک پہ کتنے پاس کر رہے ہیں حامد خان والے. اس میں میری تجویز ہوگی کہ اس ریزولوشن میں یہ وہ جو ڈی چوک کے بچے مارے گئے ہیں ان کی وہ ہونی چاہیے، اور ان کے خاندانوں سے ہمدردی ہونی چاہیے. اور ہمیں میری طرف سے تو یہ ہے، ہمیں پرائم منسٹر نقوی اینڈ IG اسلام آباد پہ ان کی FIR کرنی چاہیے. وہ کیا کر رہے تھے؟ غریب لوگ آئے تھے، مردہ زندہ سب کو اللہ صاحبان سب کو گولیاں سب میں لگی ہیں، بچے ہیں. ان کے خاندانوں سے ہمدردی کا وہ ہونا چاہیے، ان سے اظہار ہمدردی ہونی چاہیے. اور یہ جو جعلی حکومت ہے، میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں اپنے ساتھیوں سے کہ مذاکرات دو مخالف پارٹیوں میں ہوتے ہیں. یہ مذاکرات نہیں ہیں جو جس نے آ کے میرے گھر کا سارا سامان اٹھا لیا ہے، میری بیوی ادھر بھاگی ہے، میری بہن ادھر بھاگی ہے. یہ مذاکرات نہیں ہوں گے. یہ اس پہ بات ہوگی کہ میرا مینڈیٹ واپس کرتے ہو یا نہیں. میں نے ایک پرسی تجویز دی ہے
50 آدمی ہوں سیاست کو نہیں سمجھتا. میں نے الٹی تجویز دی ہے، آج پھر دے رہا ہوں گوہر بھائی کو کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ 47 اور 45 ہم 45 والوں کو اس پارلیمنٹ میں نہیں بیلنا چاہیے. باہر کرسیاں لگائیں، باہر ہمیں 45 کی اسمبلی کے کرسیاں لگائیں، اسد کیشور کو اسپیکر کریں، مجھے بھی کوئی ڈیوٹی دے دیں، کرسیاں لگائیں، خیمے لگائیں، ڈپلومیٹ بھی آئیں گے، وکیل بھی آئیں گے کہ اصلی اسمبلی وہ ہے، جعلی اسمبلی وہ ہے، اس میں ہمیں نہیں جانا چاہیے.